دوسرے ٹیمپو سے چلنا تھا آگے. سبزی کا ٹیمپو تک ٹھیک تھا, پہنچ گیا وہاں, ساتھیوں نے انتظام کیا, ہائی وے پہ رکا کیا. پھر اس کے بعد حضرت ہوا یہ کہ آج سبزی کا ٹیمپو نہیں, آج یہاں سے مرغی کا ٹیمپو جا رہا ہے. اور ہمارے انڈیا میں مرغی کا ٹیمپو آپ نے دیکھا ہی ہوگا, وہ کھلے ہوتے ہیں, وہ بیچارے اس طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے 3-4 ماسک لگایا, ایسے کر کے لگا بیٹا 10 منٹ میں تو میں بھی اسی طریقے سے ہو گیا. کنڈکٹر میں نے کہا چلو ہم بھی بن جاتے ہیں. جو ساتھی نے یہ انتظام کیا تھا وہ مجھے پوچھے مولانا اتنا زیادہ ضروری کیوں ہے, تھوڑے دن رک جاؤ 10 دن میں کھل جائے گا. میں نے کہا بہت ضروری ہے. بولے کیا وجہ ہے, سارا کچھ بند ہے. میں نے کہا وہ وجہ کچھ وقت کے بعد پتہ چلے گی, اگر حقیقت میں بدلی تو, ورنہ اس کو راز کو ہی رہنے دینا, کیونکہ مجھے بھی تو پتہ نہیں تھا نا آگے کیا ہونا ہے. اب یہ کہہ رہے کہاں پہنچے تو میں فون بند کر دوں. میں کہا یہ کہ کون سی گاڑی میں اس کو تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ مرغی کے ٹیمپو میں آ رہا ہوں. میں حضرت اندھیری جوگیشوری کے حضرت مولانا بھی آخری آئے تھے نا, جہاں حضرت مولانا کو ملا وہیں میں اترا. وہاں ایک دوست کو بلا لیا تھا, وہاں کی مسجد کے قریب میں گیا, غسل کیا, کپڑے وپڑے پہنے, ان کے گھر پہنچا. یہ کہ وہ گاڑی کا ہے, میں نے کہا وہاں آگے سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے. یہ شادی کے بعد کہ یہ بہت ہنسے مجھے کہ یار میں نے کہا اتنی بڑی قربانی دی ہے میں نے. اب اس کے بعد ہوا یہ لاک ڈاؤن کھلا, یہ گجرات آئے تو میری والدہ کو, وہ ماشاءاللہ والدہ کو بہت ساری بچیاں بہنیں ملنا آتی رہتی, تو والدہ نے اسے کچھ کپڑا دیا, کچھ جانماز دیا اور رنگ دی. میرے گھر میں پتہ نہیں ہے میری والدہ کو ایسا کچھ ابھی کہ ایسا کچھ چل رہا ہے. تو یہ ہنسنے لگی دیکھ کر, یہ ہنستی بہت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہنستا رکھے ہمیشہ. تو اس طرح سے بیٹھے ہوئے والدہ یہ اور میں اس طرح سے بیٹھا ہوا ہوں. تو میری والدہ کہتی ہے تم دونوں بھائی بہن کا مسئلہ ہے, دیکھ لو. میں نے کہا اماں میں بہو بنانے کے چکر میں 2 سال سے پاپڑ توڑ رہا ہوں اور آپ بہن بنا رہے ہو. میں اس کو باہر دروازے پہ نکلتے کہا, میں نے کہا میری امی سیدھی سادی گاؤں کی رہنے والی, ان کی باتوں پہ دھیان نہ دینا, اپنا جو ٹریک چل رہا ہے اس چلنے دو ابھی. لیکن اتنا ضرور تھا حضرت, میں یہ کہوں گا کہ میں نے ان سے دینی بات کوئی نہیں کی, نہ میں نے کوئی چیز کا فورس کیا, نہ میں نے ان کو حجاب لینے کا کہا, نہ عبایا لینے کا کہا, نہ نقاب لینے کا کہا. ہمت ہی نہیں تھی. ہمت ہی نہیں تھی. اور یہ خود ہی لیتی چلی گئی ماشاءاللہ. اس کے بعد حضرت ہوا یوں کہ یہ مجھے کہنے لگی کہ اب میں اناؤنس کر کے توبہ کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, آگے لوگ کیسے لیں گے اس کو, پازیٹیو لیتے ہیں نیگیٹیو لیتے ہیں. پھر حضرت مفتی تقی صاحب سے میں نے بات کی. حضرت مفتی صاحب کو اللہ ان کی عمر دراز کرے, حضرت کا سایہ ہم پر باقی رکھے. حضرت نے پوری بات سنی. حضرت نے کہا بیٹا 2 دن کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا نکاح کو لے کر. اب وہ 2 دن میرے لیے بڑے کٹھین تھے. میں نے کہا اگر حضرت نے منع کر دیا تو پھر تو مشکل ہوگا مجھے سب کو منانا. اب وہ 2 دن میں حضرت میں نے اشراق بھی پڑھی, چاس بھی پڑھی, اوابین بھی پڑھی, اور جتنی نفلیں پڑھنی تھی, تہجد بھی. اور ان کو بھی کہا کہ بولی یہ کہ کیوں اتنا پریشان ہو. میں نے کہا آپ بھی پڑھو, بعد میں بتاؤں گا, آپ بھی اللہ سے مانگو. حضرت آپ کو جیسا آپ کا ماشاءاللہ حضرت سے تعلق ہے, تو حضرت ٹائم کے بڑے پابند ہیں. حضرت نے مجھے ایک ٹائم دیا تھا, اس ٹائم پہ آپ مجھے رابطہ کر لینا. میں نے اس ٹائم پہ فون کیا. حضرت نے مجھے بڑی دعائیں دی, وہ کہا اللہ آپ کی مدد فرمائے. پھر مجھے ہمت آ گئی کہ اب دنیا میں کچھ بھی ہو جاوے میری نکاح تو ان سے ہو ہی جائے گا. اب میرے گھر کس طرح بات کروں میں, ان کے گھر کا تو مسئلہ تھا نہیں. حضرت مولانا سے میں نے پھر عرض کیا, تو مولانا نے پھر ایک پیغام بھیجا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پیغام انس کے والدین کے نام ہے, ہمیں ایک رشتے کا خیال آیا ہے, پتہ نہیں آپ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں ہے, اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. ایک لڑکی جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پہ آ جائے گی, اللہ اس کے رسول بہت خوش ہوں گے, اللہ آپ حضرات کی مدد فرمائیں. میں نے میری والدہ کو سنایا. تو میرا جو حضرت خاندانی جو تعلق ہے نا, میرے نانا ہمارے یہاں کے تبلیغ کے بڑے ذمہ داروں میں تھے, قاضی عبدالوہاب صاحب. جی. تو والدہ میری بہت رہی نانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, تو والدہ کا ذہن دینی دعوتی والا بہت زیادہ تھا. میں نے والدہ کو سنایا تو والدہ کہنے لگی بیٹا بہت اچھی بات ہے, تو راضی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی, بہت اچھی بچی ہے. میں نے کہا امی راضی ہو گئے. پھر امی کہنے لگی ابا سے تو بات کر. میں نے کہا یار شیر کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. اب ابا سے بات کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے. پھر آخر میں نے ابا کو مولانا کا وائس نوٹ سنا دیا. تو میرے والد صاحب کہتے کون سنا یہ. میں نے کہا وہ ثنا خان. تو میرے والد صاحب ایسے دیکھ رہے. میں نے کہا اللہ ہی خیر ہو. ان کی زبان سے نکل گیا کہ بیٹا وہ ہمارے گھر میں میچ ہو پائے گی, ہم لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں. میں نے کہا والد صاحب کو میں والد صاحب کا ذہن بنا رہا ہوں. میں نے کہا ابا شادی ایک جگاڑی ہے, ایک رزق کا نام ہے, کہ لڑکے کی لڑکی کے ساتھ بنتی ہے, لڑکی کی لڑکے کے ساتھ بنتی ہے, نہیں پتہ نا, محبت سے لے کے چلنا پڑتا ہے, چل جاتا ہے, اللہ مالک ہے. میں نے کہا اچھی نیت کے ساتھ چلیں گے. خیر یہ راضی ہو گئے. پھر وہ
توبہ کا لیٹر پہ ہم نے کام کیا، انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نے اس پہ ہمارا تعاون کیا۔ 9 اکتوبر کی رات میں نے یہ گجرات آ گئی، میری ہمسرہ صورت میں رہتی ہے، ان کے گھر آ گئی، بہن کے گھر اپنی والدہ کے ساتھ۔ 9 اکتوبر کی رات ڈالا انہوں نے، فون بند کر دیا۔ 10 اکتوبر کو تو پوری دنیا میں ہنگامہ مچ گیا کہ انہوں نے انڈسٹری چھوڑ دی اس طریقے سے۔ اب شادی کی باری ہے کہ شادی تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ حرمین میں کریں جا کے نکاح، لیکن اتفاقاً کرونا تھا، لاک ڈاؤن تھا، کھلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر مشورہ یہی ہوا کہ زمان احمد لاٹ صاحب وغیرہ بزرگوں سے کہ بھائی اپنی جامع مسجد کے اندر جمعہ کے بعد نکاح کر لیں۔ انہوں نے اپنے سارے خاندان دوست، اس پہ ایک حضرت ایک بڑی ہنسنے والی بات سناؤں میں آپ کو۔ ان کے والد صاحب دبئی رہتے تھے، اب یہاں آ گئے، پہلے یہ اپنی والدہ کے ساتھ ہوتی تھی، تو ان کے والد صاحب آئے نا شادی سے 1 ہفتے پہلے، 20 نومبر 2020 کو میرا نکاح ہوا، تو میں بمبئی گیا تھا لینے، ایئرپورٹ سے میں نے لے کے گھر چھوڑا ان کے، میں چلا آیا، 1.5-2 گھنٹے میں واپس ہو گیا۔ انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ آپ کا داماد ہے، آپ کو کسی کو بتانا نہیں، کون ہے کیا ہے کچھ نہیں بتانا ہے۔